Finally, I'm not a rat. I've never ratted in my life. I faced assassination attempts. I faced imprisonments. I've always been a man of crisis. Today I'm not ratting, but I'm leaving your Security Council. I find it disgraceful to my person and to my country to remain here a moment longer than necessary. But I'm not boycotting. Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. یہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کی وہ تاریخی تقریر جو بطور وزیر خارجہ انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کی تھی۔ پیپل پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو نے صدر، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور بطور اسپیکر مختلف حیثیتوں میں ملکی سیاست میں اپنا کردار ادا کیا۔ آئینی پاکستان کی تشکیل سے لے کر ملک کو ایٹمی طاقت بنانے تک کا یہ سفر 1979 میں بھٹو کی پھانسی پر ختم ہوا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو لاڑکانہ سندھ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سر شاہ نواز بھٹو مشیر اعلیٰ حکومت بمبئی اور جوناگڑھ کی مسلم ریاست میں دیوان تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1950 میں برکلے یونیورسٹی کیلیفورنیا سے سیاسیات میں گریجویشن کی۔ 1952 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون میں ماسٹر کی ڈگری لی۔ اسی سال لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد پاکستان آئے اور 1953 میں سندھ ہائی کورٹ میں وکالت شروع کی۔ تعلیم وکیل کے علاوہ تاریخ، فلسفہ، سیاست اور شخصیات پر لکھی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے۔ اس مطالعے نے بھٹو کو انسانیت دوست بننے میں کافی مدد کی اور بھٹو اور ارد گرد کے طبقاتی ماحول اور طبقات کی کشمکش کا مشاہدہ کرتے رہے۔ وہ اپنی عزت نفس کے ساتھ دوسروں کی بھی عزت نفس کا خیال رکھتے تھے۔ بھٹو کی پہلی بیوی شرین امیر بیگم سے کوئی اولاد نہ ہوئی، جبکہ دوسری بیوی نصرت بھٹو کے بطن سے 4 بچے بے نظیر، مرتضی، صنم اور شاہ نواز پیدا ہوئے۔ 16 دسمبر 1971 میں نامساعد حالات میں بھٹو نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی۔ انہوں نے ایک تکی ہاری اور شکست خوردہ قوم کی رہنمائی کی۔ انہوں نے بچے کچے پاکستان کو صرف 6 سال میں مستحکم اور مضبوط اور تیسری دنیا کا انقلابی ملک بنا دیا۔ انہوں نے نہایت پامردی، ہمت اور بلند حوصلے سے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ 20 ستمبر 1971 کو وہ اسی کرسی پر رونق افروز ہوئے جس کو بانی پاکستان نے شرف عظمت بخشا تھا۔ یہ کرسی پاکستان کی عظمت کی کرسی کہلاتی ہے اور بھٹو عوامی تائید کی بنا پر ہی اس کرسی پر بیٹھنے کے حقدار ٹھہرے۔ وزیر اعظم بھٹو کا عہد حکومت 20 دسمبر 1971 سے 4 جولائی 1977 تک محیط تھا۔ انہوں نے ملک کی ترقی کا سفر پیچھے سے شروع کیا اور صرف 6 سال کے قلیل عرصے میں اسے بامی عروج تک پہنچا دیا۔ ملک کی ترقی و کمال کے بہت سے منصوبے شروع ہوئے اور پایہ تکمیل تک پہنچے۔ ملک کی خداداد کے تمام کلیدی ادارے بھٹو کے عہد حکومت میں ہی تشکیل پائے۔ ان منصوبوں میں سرپرست پاکستان کا جوہری پروگرام، پاکستان سٹیل ملز، معیشت کی بحالی، تعلیمی اداروں کا وسیع جال، میڈیکل کالجز، زرعی اصلاحات، انگریزی خطابات کا خاتمہ، محنت کشوں کا تحفظ، عوامی سیاسی شعور کی بیداری اور افرادی قوت کی بیرون ملک برآمد شامل ہے۔ ان دور حکومت میں ہی مملکت کو ایک متفقہ آئین 1973 نصیب ہوا۔ 90 سالہ قادیانی فتنہ بھی آپ کے دور حکومت میں ختم ہوا۔ قادیانی آئین پاکستان کی رو سے غیر مسلم قرار پائے۔ آئین میں مسلمان کی متفقہ تعریف شامل کی گئی۔ صدر، وزیر اعظم اور دیگر تمام کلیدی عہدوں کے لیے مسلمان ہونا ضروری قرار پایا۔ ختم نبوت کے اقرار کو ہر کلیدی عہدے کے حلف نامے میں شامل کیا گیا۔ ملک عزیز میں پہلی بار شناختی کارڈ کا اجرا کیا گیا۔ عوام کو پاکستانی شناخت دی گئی۔ الغرض ملک کی تعمیر اور ترقی کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ بھٹو خارجہ امور کے بہترین ماہر تھے۔ وہ صرف 30 سال کی عمر میں پاکستان کے وزیر خارجہ بن گئے۔ ذہانت و متانت ان میں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ ایسا ذہین شخص پاکستان کو آج تک نہیں مل سکا۔ لاکھوں انسانوں کے اجتماع سے گھنٹوں خطاب کرتے۔ انہوں نے متعدد بار پاکستان کی نمائندگی کی۔ چین، ایران، انڈونیشیا اور عرب ممالک سے روابط کا اہتمام کیا۔ امریکہ چین تعلقات کو بہتر بنانے میں خصوصی کردار ادا کیا۔ چین لازوال دوستی کا آغاز انہی کے دور میں ہوا۔ مسلم امہ کی یکجہتی کے لیے انتھک کوششیں
کی 1972 میں لاہور اور دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کا پہلا اور آخری کامیاب انعقاد کرایا۔ اس کے بعد اسلامی سربراہی کانفرنس کا ایسا انعقاد آج تک نہ ہو سکا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست کا آغاز 1958 میں کیا اور پاکستان کے پہلے آمر فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں وزیر تجارت، وزیر اقلیتی امور، وزیر صنعت و قدرتی وسائل اور وزیر خارجہ کے قلمدان پر فائز رہے۔ ستمبر 1965 میں انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کا موقف بڑے بھرپور انداز سے پیش کیا۔ جنوری 1966 میں جب صدر ایوب خان نے اعلان تاشقند پر دستخط کیے تو ذوالفقار علی بھٹو بڑے دل برداشتہ ہوئے اور اسی برس وہ حکومت سے علیحدہ ہو گئے۔ انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں مسئلہ کشمیر کو مرکزی حیثیت دی۔ بھٹو نے دسمبر 1967 میں پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی جو بہت جلد پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت بن گئی۔ عوامی جلسے میں عوام کے لہجے میں خطاب انہی کا خاصہ تھا۔ 1970 کے عام انتخابات میں پیپل پارٹی نے مغربی پاکستان جبکہ شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ سقوطی ڈھاکہ کے بعد 1971 میں پاکستان کے صدر اور پھر 1973 میں پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ ملک کے دو لخت ہونے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور اقتدار میں بے پناہ کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے 1973 میں ملک کو پہلا متفق کا آئین دیا۔ یہی نہیں، ان کے دور میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس کو آج بھی ان کی بڑی کامیابی قرار دیا جاتا ہے۔ پیپل پارٹی کا دور حکومت ختم ہونے کے بعد 1977 کے عام انتخابات میں دھاندلی کے سبب ملک میں حالات کشیدہ ہوئے، جس کے نتیجے میں 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ ملک میں ہونے والے مظاہروں کے نتیجے میں بھٹو کو دوبارہ نظر بند کر کے رہا کیا گیا۔ بعد ازاں ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کے ایک مقدمہ میں گرفتار کر لیا گیا اور 18 مارچ 1977 کو انہیں اس قتل کے الزام میں موت کی سزا سنا دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی، جس میں 3 ججوں نے انہیں بری کرنے کا اور 3 ججوں نے انہیں سزائے موت دینے کا فیصلہ کیا۔ پاکستانی سیاست کے اوپک کے اس چمکتے ستارے کو راولپنڈی ڈسٹرکٹ جیل میں 4 اپریل 1979 کو پھانسی دے دی گئی، لیکن پاکستان کی سیاست آج بھی ان کی شخصیت کے گرد گھومتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔